بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے یہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہے۔ مینوپاز کیا ہے؟ تقریباً 40 سال کے بعد مینوپاز کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فیمیل کا کنسیو کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مینوپاز کے وقت جسم میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انڈوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ایک ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے AMH۔ یہ میری ایک ویڈیو بھی ہے AMH ٹیسٹ کے بارے میں، تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں، اس سے بھی بہت آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ فیمیل میں انڈوں کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ایج میں یوٹرس کی دیواریں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مینوپاز کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پروجسٹرون اور ایسٹروجن کی مقدار یا لیول فیمیل کے جسم میں کم ہو جاتا ہے اور جسم دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ فیمیل کے پروڈکٹیو سسٹم، جو فیمیل ہے وہ پروڈکٹیو سسٹم سے نان پروڈکٹیو سسٹم پہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت ساری خواتین میں ویجینل ڈسچارج بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ہم سمٹمز دیکھتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہیں اس کے۔ سب سے پہلے سمٹم تو یہ ہے کہ سلیپ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ ایسی فیمیل میں نیند کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ اس کا ویٹ گین کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تھکاوٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ، پھر موڈ سوئنگ ہوتا ہے۔ ایسی فیمیل کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے جن میں ان ہارمون کی کمی پائی جاتی ہے۔ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اوبیسٹی ہوتی ہے۔ اوبیس لیڈیز میں زیادہ تر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر فیٹس ہو جاتے ہیں۔ لپڈ پروفائل چیک کروانا چاہیے۔ ایسے میں لپڈ پروفائل جو ہے نا وہ چیک کروانا لازمی ہے کہ ٹرائی زیادہ ہے یا اچھا کولسٹرول اس میں ہے یا برا کولسٹرول زیادہ ہے، یہ سارا چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر آسٹیوپروسس کی طرف وہ فیمیل جا رہی ہوتی ہے جس میں مینوپاز ہوتا ہے، یعنی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جو لیڈیز جو فیمیل سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ مینوپاز کی طرف جلدی پہنچتی ہیں۔ اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فیمیلز ہیں ان میں جن میں مینوپاز 40 کے بعد آ جاتا ہے تو پھر ان میں کون سی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں جو ان کو تھوڑا سا جو اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے سیپیا۔ ہارمونل امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے، جو ہارمونل امبیلنس ہے اس کو یہ بہترین بیلنس کرتی ہے 30 پوٹینسی میں، سیپیا۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے گریفائٹس، 200 پوٹینسی میں لیں، یہ بھی بہترین میڈیسن ہے۔ اور پھر جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے لیکسز، 200 پوٹینسی میں لیکسز۔ اور اس کے بعد جو چوتھی میڈیسن ہے وہ ہے ایگنیشیا۔ یہ ان لیڈیز کے لیے جو سٹریس اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، غمگین لوگوں کی بہترین میڈیسن ہے 200 میں ایگنیشیا۔ اس کے بعد پھر سیمیسیفیوگا ایک میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ اینڈوکرائن سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے، فیمیل کے اینڈوکرائن سسٹم کو بہترین بنا دیتی ہے سیمیسیفیوگا، یہ بھی 30 پوٹینسی میں لیں۔ اور پھر یہ جتنی میڈیسن ہیں یہ سمٹم وائز ہیں، کچھ موٹاپے کو دور کرنے کی ہیں، کچھ سٹریس کو دور کرنے کی ہیں، کچھ موڈ سوئنگ کو دور کرنے کی ہیں، اور کچھ ویٹ کو کم کرنے کی ہیں، اور کچھ نیند کو بہتر کرنے کی ہیں۔ نیند کو بہتر کرنے کے لیے ایک میڈیسن لیننگ کمپنی کی ہے، وہ L72 ڈراپس ہیں، یہ بہت اچھے ڈراپس ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ یہ سمٹم وائز اتنی میڈیسن میں نے بتائی ہیں، تو ان میں کوئی ایک میڈیسن آپ نے لینی ہے۔ اس کے بعد پھر بیلنس ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے۔ کھانا ٹائم پہ کھائیں، چبا کے کھائیں، کم کھائیں مقدار میں، اور پھر اس کے بعد نیند 8 گھنٹے کی پوری کریں۔ پھر اس کے بعد سیر کریں، صبح کی 40 منٹ کی سیر کو اپنے شیڈول میں شامل کر لیں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اور پھر اس کی کنسلٹیشن کے مطابق جو وہ آپ کو میڈیسن تجویز کرتے ہیں
وہی آپ نے میڈیسن لینی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی ان میڈیسن کے ساتھ کوئی اور میڈیسن بھی دیں جس کی وجہ سے آپ کو مینوپاز سے کوئی تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو سکتی ہیں، کوئی تھوڑا سا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔